محترم حضرات، بالخصوص امام عصر حضرت علامہ مولانا عبدالقادر صاحب قبلہ، حافظ و قاری انوار الحق صاحب قبلہ، شاعر اسلام حنیف اختاری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ المطہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پستی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پستی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا بالخصوص مرحومہ مغفورہ زبیدہ خاتون کو مولا جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے۔ حضرات، میں نے جس آیت طیبہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی پاک پوتر مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ حضرات، موت کے حوالے سے میں کچھ اشعار آپ حضرات کو بتا دوں۔ دیکھیے، جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے، ہر جاندار چیز اس کو مرنا ہے۔ اللہ اسٹیٹ ان دا ہولی قرآن، all men must die۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں، جو بھی دنیا میں آیا ہے سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرات، موت کے حوالے سے 3 اشعار میں آپ حضرات کی بارگاہ تک پہنچا رہا ہوں، آپ غور کریں۔ اس شعر کے اندر پوری زندگی ہے، ہماری زندگی ہے، آپ کی زندگی ہے، دنیا کے تمام لوگوں کی زندگی اس اشعار کے اندر شاعر نے پرویا دیا کہ زندگی سے بڑی کوئی سزا ہی نہیں، زندگی سے بڑی کوئی سزا ہی نہیں، ارے کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں، کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں، اور میں بہت سے حصے میں بٹ گیا ہوں۔ ہر انسان سوچے، میں بہت سے حصے میں بٹ چکا ہوں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں۔ اور زندگی، اے زندگی، موت تیری منزل ہے، اے زندگی، موت تیری منزل ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اے زندگی، موت تیری منزل ہے، اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں۔ حضرات محترم، میرے بعد ایک جاندار شاندار خطاب آپ کو سماعت کرنی ہے۔ امام زمانہ حضرت علامہ عبدالقادر صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی، خطیب و امام مسجد طوبہ شری رام ٹیلا سے
بس آپ سے گزارش ہے مسلمانوں کہ آپ چند منٹ اپنی ذہن کو حاضر رکھیں۔ حضرات رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پاک پوتر مذہب اگر ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ حضرات یہ مذہب اسلام 1400 سال پہلے بھی مکے کی دنیا میں زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے اور صبح قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ حضرات آپ دیکھیں تو صحیح، اسلام کو مٹانے کے لیے پوری دنیا سرکش ہے۔ ہر انسان، میں تو انسان ہی نہیں کہوں گا بلکہ اس کو جانور کہوں گا، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی مذہب اگر ہے تو ہر انسان کے نزدیک مذہب اگر سکھاتا ہے تو محبت ہی سکھاتا ہے، نفرت کا کبھی نہیں سکھاتا ہے۔ حضرات لوگ اسلام کے پیچھے پڑے ہیں، مگر سروے کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں، آپ مطالعہ کریں تاریخ کا، پوری دنیا کے اندر سب سے تیزی سے اگر کوئی مذہب پھیلتا ہے وہ مذہب اسلام پھیلا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ حضرات حسین نے کربلا کی سرزمین پر صرف 2 سجدہ کیا۔ کتنے سجدے کیے؟ حسین ہی آپ، شاید آپ حضرات محرم بھی مناتے ہوں گے، اب کیوں نہ منائیں؟ حضرات اگر ظلم کے خلاف کہیں آواز اٹھایا گیا ہے تو کربلا میں سب سے پہلے ظلم کے خلاف اگر کسی نے آواز اٹھایا ہے تو امام حسین نے آواز اٹھایا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات علماء فرماتے ہیں لوگوں، اگر زندگی یزید کی 100 سال کی ملے تو پیروں سے ٹھوکر مار دینا، حسین کی زندگی 50 سال کی ملے گلے سے لگا لینا، کیونکہ حسین کی زندگی زندگی ہے، یزید کی زندگی زندگی نہیں بلکہ یزید کی زندگی بے بنیاد ہے۔ حسین کو آج پوری دنیا عزت و احترام سے نام لیتے ہیں اور یزید کا ہمیشہ لوگ برائی کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے یزید کا نام مردہ ہے اور حسین کا نام زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اے لوگو جو راہ خدا میں اپنی گردن کو کٹا دے اسے مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، اور رب کے نزدیک اسے رزق دیا جاتا ہے۔ کیا دیا جاتا ہے؟ رزق دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، آئیے اہل سنت کے مطابق ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا کونین کے دولہا، کالی زلفوں والے رسول، سن ہری جالی والے محبوب، ڈوبتے ہوئے کو تیرانے والے پیغمبر، غم کی ہچکیاں لینے والے کو زندگی عطا کرنے والا رسول، سدرا سے آگے جانے والے مصطفیٰ، لا مکہ کی سیر کرنے والے پیغمبر، مکے اور مدینے کی چٹائی پر بیٹھ کر ساری کائنات کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھیں۔ مسلمانوں، درود و سلام کیا ہے؟ جھوم جھوم کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھو درود جو درود و سلام اچھا ہے۔ حضرات یہ درود کیا مشکور احمد نوری شریف پڑھتا ہے نبی پر؟ کیا علامہ عبد القادر صاحب نبی پر درود پڑھتے ہیں صرف؟ کیا حنیف اتاری صاحب صرف نبی پر درود پڑھتے ہیں؟ حافظ انوار الحق صاحب صرف نبی پر درود پڑھتے ہیں؟ آپ حضرات مل کر صرف نبی پر درود پڑھتے ہیں؟ یہ نہیں، بلکہ نبی پر درود و سلام خود خدا پڑھتا ہے۔ کون پڑھتا ہے؟ خدا پڑھتا ہے۔
اللہ کا کلام کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی خوب خوب نبی پر درود و سلام بھیجو۔ حضرات محترم، صاحب فاتحہ نے اگر میلاد رسول رکھا ہے تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں صاحب خانہ کو کہ اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پوری عطا فرمائے، اور بالخصوص زبیدہ خاتون کو جنت علیین میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے۔ پڑھو درود جو درود و سلام اچھا ہے، پڑھو درود جو درود و سلام اچھا ہے، خدا کے بعد محمد کا نام اچھا ہے، خدا کے بعد محمد کا نام اچھا ہے۔ اور حوران جنت نے بلال حبشی کو دیکھ کر کہا، حوران جنت نے بلال حبشی کو دیکھ کر کہا کہیں بادشاہوں سے اچھا محمد کا غلام اچھا ہے، بادشاہوں سے اچھا محمد کا غلام اچھا ہے۔ حضرات محترم، یہ درود کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے مسلمانوں؟ صرف آج تو وقت ایسا آ گیا ہے، زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ کوئی سنی مسلمان، کوئی قادری، کوئی اشرفی، کوئی رضوی، کوئی برکاتی، کوئی فریدی، کوئی شمسی، کوئی قادری، کوئی نوری، کوئی سہروردی، کوئی فریدی، کوئی چشتی، اگر درود و سلام نبی پر پڑھتا ہے تو لوگ اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر! کتنا گناہ کبیرہ ہے کسی انسان کو درود پڑھنے سے منع کرنا۔ اللہ اکبر! حضرات محترم، علماء فرماتے ہیں، حضرات آج شاید آپ لوگوں نے جمعہ کی نماز ادا کیا، تمام مسلمانوں کیا نا؟ اگر جو نماز جمعہ کی چھوڑ دیتے ہیں، میں ان تمام مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم، خدا کے واسطے نماز جمعہ کو کبھی ترک مت کیجیے۔ حضرات محترم، ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں ہماری نماز قبول ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں کہہ سکتا، مگر علماء فرماتے ہیں کہ نبی پر درود و سلام بھیجو، کیونکہ درود و سلام رب کی بارگاہ میں رد نہیں، ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ بابا سے بلند محبت بھری انداز میں پڑھے اللہم صلی علی وسیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بالخصوص میں اپنے بہار والوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے مخدوم بہاری شرف الدین یحییٰ منیری یہ کون ہے؟ جانتے ہیں آپ؟ حضرت شمس الدین یحییٰ منیری علیہ رحمت الرضوان کی ذات ایسی ذات ہے کہ اگر مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ شرف الدین یحییٰ منیری علیہ رحمت الرضوان کی ذات وہ ذات ہے جس کو مخدوم بہاری بنایا گیا۔ اللہ اکبر! بہار کے اندر کتنے ڈسٹرکٹ ہے، ضلع ہیں؟ حضرت مخدوم بہاری کو علماء کرام نے، اولیاء کرام نے بہار کو سونپا اور کہا اے مخدوم بہاری، پورے بہار کے تم مخدوم ہو۔ حضرات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہار کے اندر جتنے خانقاہیں ہیں، اگر صدقہ کسی خانقاہ سے ملتا ہے تو مخدوم بہاری کی بارگاہ سے صدقہ ملتا ہے۔ حضرات محترم، سرکار اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں آپ؟ سنیو، جانتے ہیں کہ نہیں؟ سرکار اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اللہ اکبر! سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی دیکھیں آپ مسلمانوں، میلاد رسول آپ نے منایا ہے، مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میلاد رسول منانا صرف ہماری سنت نہیں بلکہ خدا کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے۔ حضرات محترم، یہ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اللہ اکبر! جو اعلیٰ حضرت جن کی ذات اعلیٰ حضرت ہے، ان کا صدقہ ہے کہ ہم میلاد رسول منا رہے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ مسلمانوں، اگر آپ کے
علاقے میں کہیں اولاد رسول اگر ہو، وہ اولاد رسول جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ جس نے نبی کی اولاد کو دیکھا گویا کہ اس نے نبی کو دیکھا۔ اور حضرات محترم، ہمارے بیچ ایک بڑی ذات حاضر ہے جن کو حضرت علامہ و مولانا عبد القادر صاحب قبلہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرات، میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں، اگر آپ اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں کی طرف کسی سجد گھرانے سے دشمنی رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ میرے نبی کے خاندان والوں سے جو بھی بغض رکھتا ہو مجھ سے وہ جنگ کا اعلان کرے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری حدیث بتاؤں، ایک عالم دین اگر آپ کے خاندان میں ہے تو قسم خدا کی وہ عالم دین 200 لوگوں کو بروز قیامت جنت میں ساتھ لے کر کے جائے گا۔ اور ایک بات اور بتا دیں کہ کوئی بھی اگر عالم دین کی بغض دشمنی رکھتا ہے تو اس خاندان کے اندر 10 نسل تک، کتنے نسل تک؟ 10 نسل تک کوئی عالم دین اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا نہیں فرمائے گا۔ جو انسان ایک عالم اپنے امام کی بغض و عناد رکھے گا، دشمنی رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاندان کے کتنے 10 نسل تک اللہ تعالیٰ عالم دین نہیں بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات، میں کہہ رہا تھا کہ حضرت امام حسین نے 2 سجدہ کیا کربلا میں۔ کتنا سجدہ کیا؟ 2 سجدہ کیا۔ لیکن آج تمام محدثین، تمام علماء، تمام حفاظ، تمام مقررین، تمام مصنفین، تمام معدبین سب مل کر سجدہ شبیری اگر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ حق کے لیے جا فدا کرے کوئی، حق کے لیے جا فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے وہ وفا کرے کوئی۔ کربلا 1400 سال سے اس انتظار میں ہے حسین جیسا سجدہ کرے کوئی، حسین جیسا سجدہ کرے کوئی۔ بہار والوں، اگر محرم مناتے ہیں آپ تو دل سے منائیے، قرآن خوانی گھروں میں کروائیے، غریبوں کو کھلوائیے، پیاسوں کو پانی پلوائیے۔ یہی حسین کا پیغام ہے کربلا کی سرزمین سے۔ ان کی زندگی کو پڑھیے۔ حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے جن کے لیے جھولا جھولانے حضرت جبریل امی آسمان سے اترتے۔ حضرات، امام حسن و حسین روتے تھے تو میرے مصطفیٰ فرماتے تھے اے فاطمہ میرے حسن و حسین کو رلاؤ مت، کیونکہ حسن و حسین جب روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ حضرات، آج لوگ نمازوں پہ گھمنڈ کرتے ہیں، اپنی ریاضت پہ گھمنڈ کرتے ہیں۔ حضرات محترم، میں پوچھنا چاہتا ہوں جس دل کے اندر حضور کی محبت نہیں ہے اس کی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی۔ حضرات، علماء فرماتے ہیں کہ جب بیت اللہ میں تم کھڑے ہوتے ہو تو صرف سجدہ کرنے سے آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نماز پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ نویت ان اصلی للہ تعالی رکعت صلاۃ الظہر فرض یا سنت رسول اللہ تعالی متوجہا علاجت الکعبۃ شریفۃ اللہ اکبر۔ حضرات، میں پوچھنا چاہتا ہوں نماز کیا ہے؟ نماز پریکٹیکل ہے۔ کیا ہے؟ دا پریکٹیکل آف دا ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کی پریکٹیکل ہے، نبی نے کر کے بتایا، ہم لوگوں نے دیکھا اور ہم کر رہے ہیں۔ نماز صرف نماز نہیں بلکہ سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں سر تمہارا خدا کی بارگاہ میں جھکے، دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکے تب نماز ہو۔ حضرات محترم، میں بات کر رہا تھا مخدوم بہاری کون ہے؟ اللہ اکبر مسلمانوں، مخدوم بہاری کی ذات وہ ذات ہے جن کو سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان اپنا روحانی بیٹا کہے۔ کیا کہے؟ روحانی بیٹا۔ اب میں بتاؤں کہ یہ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ حضرات، اعلیٰ حضرت کے شادی کے وقت 4 سید
پالکی شریف کو لے جا رہے تھے۔ حضرات محترم، یہ مخدوم بہاری کی ذات تو وہ ذات ہے جنہوں نے ہمیں بتایا خدا کی ہمیں تعریف بتا کر کے بتایا کہ خدا اس ذات کو کہتے ہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، all praises be to God who is the Lord and creator of the whole universe۔ خدا وہ ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، سرکار اعلیٰ حضرت، ہم تو ولیوں کے در کو جا کر کے چومتے ہیں۔ کیوں چومتے ہیں؟ ارے ولی کی ذات تو وہ ذات ہے جس ولی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ولی میرا دوست ہے، ولی میرا رفیق ہے، ولی میرا حبیب ہے، ولی میرا محبوب ہے۔ رب فرماتا ہے قرآن کے اندر۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں 4 پالکی پکڑنے والا کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ آج تو وہ زمانہ گیا، مگر یاد رکھیں مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا اس میلاد رسول کے صدقوں طفیل میں مرحومہ زمیدہ کی مغفرت فرما دے اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فضل بریلوی جا رہے ہیں، جاتے جاتے اعلیٰ حضرت کو کسی نے بتایا نہیں کہ ہم چاروں میں سے 2 سید ہیں۔ کون ہے؟ سید ہے۔ حضرات محترم، غریب نواز کا واقعہ سنے ہوں گے آپ۔ عثمان ہارونی نے جب غریب نواز کو طلب کیا اور غریب نواز سے کہا کہ تم ولایت کے مقام پہ پہنچنا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو، وضو بنا کر کے میرے پاس آؤ۔ جب غریب نواز آئے، اور غریب نواز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ غریب نواز اس ذات کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اپنی کردار سے، اپنے عمل سے ایک نہیں بلکہ 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ طیبہ پڑھایا تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، there is no God except Allah and Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the last messenger of Allah۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ عبادت کا اگر کوئی لائق ہے تو خدا لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا لائق نہیں۔ حضرات محترم، عثمان ہارون نے کہا غریب نواز آنکھوں کو بند کرو، زمین کی طرف دیکھو، کیا دیکھ رہے ہو؟ غریب نواز فرماتے ہیں تحت الثری میں دیکھ رہا ہوں۔ مسلمانوں، ولی ایسے کوئی ولی نہیں ہوتا ہے۔ جب عثمان ہارون نے کہا اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاؤ اور غریب نواز بتاؤ، تو غریب نواز فرماتے ہیں عرش معلیٰ دیکھ رہا ہوں میں۔ اللہ اکبر، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت کہنے لگے رک جاؤ، چاروں لوگوں کو روکا گیا۔ حضرات روکنے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ دونوں میں سے، چاروں میں سے سید کون ہوں مجھے بتاؤ۔ حضرات محترم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات اعلیٰ حضرت مالک ہے اور یہ چاروں کے چاروں کیا ہے ہماری زبان پر؟ نوکر ہے۔ کون ہے؟ نوکر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ میں سے ایک پالکی میں بیٹھ جائے۔ روایت 2-3 ہے حضرات۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک سید زیادہ رہتا ہے، دوسری روایت میں ہے کہ 2 سید زیادہ رہتا ہے، مگر یہاں پر وہ بتانا مقصد نہیں ہے، یہاں وہ بتانا مقصد ہے کہ علماء فرماتے ہیں اے سنی مسلمانوں، اگر شہزادہ آل رسول کا قدم چومنے کے لیے اگر مل جائے تو کہو کہ اے اللہ میرے پاس سجدے نہیں ہے، میرے پاس عبادت نہیں ہے، آل رسول کا صدقہ میرے پاس۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت الرضوان یہ کون ہے؟ آج اعلیٰ حضرت کا سنیوں پر احسان ہے۔ حضرات محترم، یہ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اور ابھی عرس چل رہا ہے سرکار تاج الشریعہ کا۔ ان کا سرکار تاج الشریعہ۔ تاج الشریعہ کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں مجھے بتائیے؟ جانتے ہیں نا؟ یہ تاج الشریعہ کون ہے؟ اللہ اکبر، سرزمین بریلی کے اندر حضور تاج الشریعہ کا
مزار مبارک ہے، یہ فقیر ان سے بیعت ہوا ہے، علامہ فیاض صاحب بھی ان سے بیعت ہے، ایک نہیں بلکہ 150 علماء ہم لوگ یہاں سے بریلی شریف گئے تھے حضور تاج الشریعہ کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے۔ حضرات محترم، اگر آپ لوگوں کو یوٹیوب سے فیس بک سے محبت ہے تو صرف یہ ڈال دیجئے اختر رضا تاج الشریعہ، ان کی پوری سوال حیات آ جائے گی۔ حضرات آج ہم پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام شمع بزم ہدایت علیہ السلام۔ ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں اور خاص کر کے سنی مسلمانوں، حضرت علامہ قمرالزمان خان اعظمی صاحب جب یورپ جاتے ہیں، جانے کے بعد بیان کرتے ہیں، بیان کرنے کے بعد سوچتے ہیں یہ ہندوستان نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کر میلاد کے بعد مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام پڑھ لے، یہ تو ساؤتھ افریقہ ہے حضرات محترم، اور یہ یورپ کا علاقہ ہے۔ حضرات محترم علامہ قمرالزمان خان اعظمی بیان ختم کیے، بیان ختم کرنے کے بعد سوچ ہی رہے تھے کہ ایک علماء ہندوستان کا کھڑے ہو کر کہنے لگا مصطفیٰ جان رحمت بلاخ و سلام شمع بزم ہدایت بلاخ و سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت بلاخ و سلام۔ حضرات اتنا سننا تھا، علامہ قمرالزمان خان اعظمی کھڑے ہو کر کے اس عالم دین کا چہرہ کو چوم لیے اور رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرنے لگے، اے مولا جس امام احمد رضا کا ہم تقلید کرتے ہیں ان کی تعریف صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ ساؤتھ افریقہ میں پڑھا جاتا ہے، مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت بلاخ و سلام۔ حضرات جو عشق رسول سے کرتے ہیں وہ ایک سلام نہیں بلکہ کروڑوں سلام پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ کروڑوں سلام پڑھتے ہیں۔ حضرات محترم یہی واقعہ میرے رسول کا بھی ہے، ابوبکر صدیق کا بھی ہے، عمر کا بھی ہے کہ جب بیابان میں چلا کرتے تھے تو جس کے ہاتھ میں نکیل ہوتا تھا حضرت عمر فرماتے تھے کہ میں پہلے آدھا راستہ میں چڑھ کر آیا ہوں، اب تو چڑھ اور میں آدھا راستہ پیدل چلوں گا، کیونکہ مذہب اسلام یہی سکھاتا ہے کہ لوگوں کے اندر مانوتا کا درس دو، یہی اسلام سکھاتا ہے۔ حضرات لوگ آج حکومت کرتے ہیں نا، عمر فاروق کا زمانہ ہے کہ عمر فاروق رات میں دیکھ کر کے لوگوں کے گھروں میں جا کر کے دیکھتے تھے کون انسان بھوکا سو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اسلام کا یہ پیغام ہے۔ حضرات محترم پھر کبھی موقع ملا تو میں حضور مخدوم بہاری علیہ رحمت رضوان کی ذات پہ بیان کروں گا۔ یہ مخدوم بہاری وہ ہے جنہوں نے ایک نہیں مسلمانوں، اگر آپ کے قریب منیر شریف کے قریب ہو تو آپ جا کر کے فاتحہ ضرور پڑھنا، کیونکہ یہ صرف ہماری آن بان شان نہیں ہے، مخدوم بہاری پورے بہار کی شان ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور یہ بات میں آخری آپ حضرات سے کر کے رخصت ہوں گا مسلمانوں۔ حضور فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، ہر مسلمان مرد عورت پر علم دین حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ any person cannot get to success without education۔ دنیا میں کوئی بھی انسان بغیر ایجوکیشن سے کوئی ترقی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ مسلمانوں حدیث کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کو بتا دیا، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، دنیاوی تعلیم بھی دیں۔ رب فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اے لوگوں دین کو بھی تلاش کرو، دنیا کو بھی تلاش کرو۔ میں اپنی گفتگو